ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھا قوام یا ایک اچھے مینیجر کی کیا صفات ہونی چاہیے اور اس کو کس طرح سے اپنے گھر کو چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا آج کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اچھا قوام، اس کو اللہ تعالیٰ نے نگرانی کی ذمہ داری دی ہے اور حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے اور کفالت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا مینیجر وہ ہوگا کہ جو اپنے ادارے کی حفاظت کرے گا، اس کی نگرانی میں وہ ادارہ پھلے اور پھولے گا، ادواری صلاحیتیں ہیں وہ ادارہ پوری طرح سے دکھائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شوہر یا قوام خاندان میں زیادہ ذمہ دار ہے، اور اگر وہ اپنے فرائض اچھی طرح سے پورے نہ کرے تو کبھی بھی وہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا جس کی خیر و برکت سے ساری انسانیت امن عافیت اور خوشحالی پائے۔ ہمیں ایک مثالی اسلامی معاشرہ مدینہ شریف میں اگر نظر آتا ہے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے ان کے سائے میں تربیت پائی، اور بہترین مرد، بہترین قوام اور بہترین شوہر بنے، اور پھر عورتیں میں جو تھیں وہ بھی بہترین بیویاں بنی۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے ایک خوبصورت معاشرہ اور اس کی تصویر دیکھی۔ اچھے مینیجر کی، اچھے قوام کی صفات کیا ہونی چاہیے کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں کہ اس کے اندر حسن خلق ہو، نرمی، احسان، کھلے دل سے خرچ دے اپنے گھر والوں کو، ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے، ان کے حقوق کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ یہ سب کچھ وہ کرے گا تو وہ اچھا قوام ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے کہ جب کہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ان کے ذمہ داری میں دیا ہے، جیسے قیدی کسی کے قبضے میں جاتے ہیں اور اس کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ عورتیں اگرچہ با اختیار ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں مرد کی ذمہ داری میں دیا اور ان پہ مرد کی اطاعت جو ہے فرض کی ہے۔ تو مرد کے لیے لازماً یہ اس کا فرض ہے، اخلاقی، دینی اور معاشرتی فرض ہے، ان کے ساتھ عاشروہن بالمعروف کا طریقہ اختیار کرے، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرے، کیونکہ نکاح جو ہے ایک پابندی ہے جو بہرحال دونوں فریق اپنے اوپر عائد کرتے ہیں۔ حسن تب آتا ہے کہ جب پیار اور محبت اور حسن سلوک کے ساتھ کام کروائے جائیں، اور اس سختی سے نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، لوگ نفرت کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو اچھا مینیجر، اچھا قوام وہ ہوگا کہ جس کے اندر حسن خلق ہوگا، جو خوش اخلاق ہوگا۔ تو ایک حدیث جو یہ ترمذی کے اندر ہے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ یہاں نامکمل حدیث ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اب ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو بیج ہے، جو جڑ ہے، یا ایک نور ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ذات خود نظر نہیں آتا، لیکن ایمان کا جو اظہار ہے وہ اعمال کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اس کے رویے کیسے ہیں۔ اور اس اخلاق میں بھی سب سے پہلا ٹیسٹ جو انسان کا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو ٹیسٹ ہمارا اصل میں ہمارا گھر کا میدان ہے، اور اسی سے ہمارا حساب ہوگا۔ ہمارا حساب ہمارے قریب ترین لوگوں سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محبت کرنے والا ہو۔ حسن سلوک وہی کرے گا جس کے اندر کوئی محبت کا جذبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہ کہ میں نے جو یہ رشتے بنائے ہیں کہ تسکنوا علیہا، اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے ہے زوج کا کہ اس سے سکون حاصل کیا جائے، اور محبت کا اظہار کرنا پسندیدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پہ میں نظر آتا ہے کہ کس طرح اپنی بیویوں سے اظہار محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حج کے موقع پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، اونٹ بیٹھ گیا ان کا، وہ پیچھے رہ گئی،
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، آپ ان کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ زاروں قطار رو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، آپ نے اپنی جو چادر تھی اس کا پلو لیا اور اس سن کے آنسو پونچھے. حضرت عائشہ کی تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے. جس پیالے میں وہ پانی یا دودھ کوئی چیز پیتی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تو اسی جگہ پہ منہ لگاتے جہاں پہ حضرت عائشہ نے منہ لگایا ہوتا تھا. یہ چھوٹا سا ایک اظہار تھا محبت کا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو دلی تعلق تھا کہ ان کی وفات کے بعد بھی آپ پہ عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی جب ان کا ذکر کرتے تھے. آپ ان کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی طرف تحائف بھیجا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتے تھے اپنی بیویوں سے اظہار محبت میں. مرد اس میں کوئی اپنی بعض اوقات تحقیر بھی سمجھتے ہیں کہ لو جی ہم اظہار کریں. کائنات کے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے مسلمان بڑے یا ان کا بڑا مرتبہ تو نہیں رکھتے کہ بیویوں سے محبت کا اظہار کرنے میں ان کی جو انا ہے وہ کوئی مانے ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واسطے کو پیار کر رہے ہیں اور ایک عربی آ کے کہتا ہے کہ میرے تو پتہ نہیں 9 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں، میں تو ان کو پیار نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا مفہوم یہ تھا کہ اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کروں. تو بچوں سے اظہار محبت کرنا، بچوں کو پیار دینا، بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا، یہ ایک اچھے قوام کی صفت ہے اور یہ بدرجہ اتم ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے صرف محبت ہی نہیں ہے، دل جوئی بھی کرنا. عورتیں کمزور ہوتی ہیں کہ عورت بہت جلد متاثر ہوتی ہے تو فطری طور پہ وہ جلدی پریشان ہو جاتی ہے اور بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی جان پہ بن جاتی ہے. کوئی اور گھر کے اندر مالی پریشانی آ گئی ہے تو زیادہ گھبرا جاتی ہے، جلد گھبرا جاتی ہے. تو اس کی یہ جو پریشانی یا گھبراہٹ ہے اس کی بجائے اس کی دلجوئی کرنا اور اس کی چھوٹی موٹی جو پریشانی ہے اس کو محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ اچھے شوہر کی صفت ہے. الحمدللہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارے باپ جو تھے مثالی تھے اور انہوں نے کس طرح سے گھروں کے اندر ہماری ماؤں کے ساتھ یا خود ہمارے ساتھ سلوک رکھا اور کتنی ناگوار چیزوں کو برداشت کیا، دلجوئی کی. لیکن مرد بھی اگر گھر آتا ہے تو وہ ساری تھکن آ کے بیوی پہ نہیں اتارے گا، بے شک اس سے ساری ذمہ داریاں بیوی جو ہے پوری کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی میں ایک بیان ہے، کوئی مومن جو ہے وہ صاحب ایمان شخص اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اور اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری خصلت اسے پسند آ جائے. یعنی کچھ نہ کچھ کمیاں کمزوریاں تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں. معاف کر دینے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. سورۃ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے یہ ازواج اور اولاد جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں. دشمن کس سینس میں؟ اور اگر ایمان میں وہ ساتھی نہیں ہے تو وہ دشمن ہے، اور اگر ایمان مسلمان بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دین کے اندر تو اس لحاظ سے بھی وہ عاقبت خراب کرنے والے اور دشمن بنتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی عاقبت میں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہو. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے. سمجھے کہ ایک ہی بات کو 3 انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبھی اولاد کے کاموں میں پڑھ کے انسان اپنی عاقبت سے غافل ہو جاتا ہے، اور عورتیں تو خاص طور پہ ذرا بچے نے پیشاب کر دیا تو انہوں نے نماز چھوڑ دی، کبھی بچہ بیمار ہو گیا میاں بیوی ہسپتال لے گئے نماز چھوڑ دی، اور اولاد کے لیے پیسہ کمانے میں ہی اتنی بعض اوقات غلطیاں کر جاتے ہیں کہ اس کی خاطر حرام کمانے لگ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق کر لیا. تو یہ ازواج اور اولاد اس لحاظ سے دشمن ہے کہ ان کی محبت میں انسان بہت سارے غلط کام کر جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لٹ اٹھا لینے والے اور بیویوں کی مار کٹائی کرنے والے اور گھریلو تشدد کرنے والے مرد اچھے مرد نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایات آئیں بیویوں کی کہ شوہر جو ہیں وہ مارتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیویوں کو ہرگز نہ مارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ بیویوں کو ہرگز نہ مارو، تو صحابہ نے بالکل ہاتھ روک لیے. لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ بیویوں کو نہ ماریں. تو لوگوں نے بیویوں پر بالکل ہی سختی کرنی چھوڑ دی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں دلیر ہو گئی ہیں اور شوہروں پر حاوی ہونے لگی ہیں. تو یہ سن کر آپ نے پھر مارنے کی اجازت دے دی، اور اس اجازت کے بعد ایک یا 2 دن کے بعد ہی بہت سی عورتیں آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ شوہروں نے ہمیں اس طرح سے مارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ محمد کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے مارنے پیٹنے کی شکایتیں لے کر پہنچی ہیں، اور جن لوگوں نے ایسا کیا وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں. جب ایک مسلمان مرد
اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہوگا تو نہ گھر کے اندر تشدد کرے گا، نہ وہ دفاتر کے اندر عورت پہ کسی طرح کا بھی جنسی یا جذباتی یا کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا موجب بنے گا۔ پھر اسی طرح سے مرد پہ جو اگلی اہم ذمہ داری ہے وہ عورت کو اور اپنے بچوں کو مشاورت میں شریک کرے۔ وہ امرہم شاور بینہم جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ اپنے گھریلو مشورے بھی، اپنے تنظیمی مشورے بھی، کام بھی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا مینیجر وہی ہوتا ہے کہ جب ادارے کے اندر کوئی اہم کام پڑتا ہے تو ادارے کی میٹنگ بلا لیتا ہے، اگرچہ جو بھی فیصلہ طے ہوتا ہے اس پہ سب مل کے عمل کریں گے، شوہر اپنے فیصلہ بھی نافذ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو مشاورت کے ساتھ کرے گا تو گھر کی فضا بہت اچھی رہے گی۔ بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، ان کے زبردستی نہ کی جائے، میاں بیوی مل کے فیصلہ کریں۔ گھر کی ڈیکوریشن کا مسئلہ ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے، گھر چینج کرنے کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر کوئی بھی چیز ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، اگر مل کے مشورہ کر کے کریں گے تو گھر کی فضا بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے ایک اہم ذمہ داری جو ہے نان نفقہ جو ہے گھر والوں کو ضرورت کے مطابق مہیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس دوڑ دھوپ سے الگ رکھا ہے تاکہ وہ گھر کے اندر اچھی طرح سے ذمہ داری ادا کرے، تو خرچ میں اس کو تنگی نہ دے، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق بخل سے کام نہ لے، اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا گھر کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے خرچ دے، اس کو اچھا لباس، اچھی اس کی جو خواہشات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھرانوں کے اندر ہمارے جو بیشتر مرد ہیں الحمدللہ وہ اس کام کو بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ اچھے باپ اور اچھے شوہر جو ہیں ان کی بیویوں نے بڑے اچھے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، بڑے اچھے زیورات پہنے ہوتے ہیں، ان کے گھر بڑے صاف ستھرے اور بڑے یعنی گھروں کے اندر ساری ضروریات وہ مہیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اداروں کے اندر پڑھاتے ہیں۔ لیکن جو بخیل مرد ہوتے ہیں وہ بخل سے کام لیتے ہیں، لہٰذا ان کے گھر کا نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو بیوی کی حیثیت کوئی مزدور کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے اور آپ کو بس اتنی اجرت دے دیں جتنا اس نے کام کیا ہے، بلکہ وہ مرد کی معاون ہے، اس کی باعزت رفیق ہے، اور دونوں رفیقوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کاموں کی تقسیم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار تو وہ ہے جو تم خدا کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی آزاد غلام کو آزاد کرانے میں صرف کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ہم حضرت معاویہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی شوہر پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو اور اس کو بد دعا نہ دو، اور اگر اسے کبھی ترک تعلق کی نوبت آئے تو گھر ہی کے اندر کرو۔ مطلب نہیں کہ ذرا سی بات میں اسے گھر سے نکال دو، میکے بھیج دو، جاؤ تم نے مجھے تنگ کر دیا چلی جاؤ۔ ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں، جب بھی گھر والوں سے خرچہ لے کے آؤ، اپنے میکے سے خرچہ نہیں لاتی تو اسے کہتے ہیں وہیں رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی اہم ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ عائد کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو مومن مرد اور مومن عورت دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اور سب راعی ہیں اور سب مسئول ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا۔ تو گھر والوں کی اچھی دینی اخلاقی تربیت کرنا یہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک شوہر اگر تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور بیوی کو جگاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذاکرات میں لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتا ایک دوسرے کے منہ پہ پانی کا چھینٹا مار کے اٹھاتے ہیں تو دونوں کے درجات جو ہیں بلند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا تعاون گھر کے اندر مطلوب ہے شوہر اور بیوی کا، کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا انتظام کریں، اچھے اخلاق کی تربیت سے آراستہ کریں، اچھے شوہر بننے کے اور اچھی بیوی بننے کی تربیت بھی اپنے بچوں کو دیں۔ احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر ادارے کی حفاظت اور بقا یہ درجہ اولا ذمہ داری ہے شوہر کی، وہ اپنے خاندان کی حفاظت کا بندوبست کرے، ہر طرح کے بیرونی خطرات سے گھر کو حصن اور قلعہ جو قرار دیا وہ شوہر کی بنا پہ قرار دیا، اہل خاندان کی بنا پہ قرار دیا، تو اپنے ادارے کی حفاظت کا مناسب بندوبست کرے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے، اور اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ برابری اور عدل کا سلوک رکھے۔ تو یہ ایک ماڈل شوہر ہوگا۔ اور آج اگر شوہر بیویوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں،
حکومت کو قانون بنانے پڑتے ہیں اور خواتین کو کتبے لے کے باہر نکلنا پڑتا ہے اپنے حقوق کے لیے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ تو اچھے قوام وہی ہوں گے جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے، ان کے گھر والے ان کے ساتھ خوش ہوں گے، گھر محبتوں کا گہوارہ ہوگا اور حیات طیبہ ہوگی، جس کے اندر ایک بہترین نسل پروان چڑھے گی جو معاشرے کی بہترین خدمت کرے گی اور معاشرہ فلاح اور ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔